पुराने अहदनामा में से सबसे आखिरी किताब, उसका आखिरी चैप्टर और उसकी आखिरी आयत। रिपीटर थोड़ा ज्यादा है। प्रेज प्रेज हालेलुया। जी, पुराने अहदनामा में से आखिरी किताब मलाकी की किताब, उसका आखिरी बाब, चौथा बाब और उसकी आखिरी आयत में लिखा है, पांचवें ऐसे पढ़ लेता हूँ। देखो, खुदावन के बुजुर्ग और होला दिन के आने से पेशतर मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। वादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊं करूं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बाइबल से एक आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मुबादा माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊं। सो बाइबल सिखाती हुई नजर आती है कि एंड डेज पे खुदावंद एक खास अनॉइंटिंग को रिलीज करने को है, और खुदावंद ने एक खास काम को करने को है। और वो खास काम क्या जी? खुदा फादरहुड अनॉइंटिंग को रिलीज करने को। किस चीज को? फादरहुड अनॉइंटिंग। आज जब कलीसियाएं बिखर रही हैं, कलीसियाओं के मोटिव्स और हैं, पर्पसेस और हैं, और चर्चेज और वो लोग जो चर्च जाते भी हैं उनको ये नहीं पता कि जी हमें कहाँ रफाकत रखनी है, किस चर्च के रुकन बनना है, कौन सा चर्च क्या पोजीशन रखता है। ऐसे में खुदा इस एंड टाइम के लिए कलाम करता है कि मैं एंड टाइम पर एक खास काम करने जा रहा हूँ। और खास काम क्या जी? बेटों का दिल बाप की तरफ और बाप का दिल बेटों की तरफ खुदा को माइल करना। जब चर्च को ये समझ नहीं है कि मेरा खानदान कौन सा है, जिस किसी से आप बात करेंगे आपको यही बताया जाता है चर्च ही जाना है, पीछे भी चले जाइए। यहाँ फिर जो बात सुनने को मिलती है वो आजकल ऐसे ही चले जाने हैं। They don't know कि हमारा चर्च है कौन सा, हमने किस कलीसिया के रुकन रहना है, किस कलीसिया में मुसलसल जाते रहना है। और उस कलीसिया में जाना ही काफी नहीं है, उस कलीसिया के अंदर लाजमी है कि हम एक दूसरे से वाकिफ, एक दूसरे से वाकिफ हो मीन्स कि हमें हर दूसरे शख्स का जो मेरे साथ बैठा है, दाहिने बाएं आगे पीछे, मुझे पता हो कि इस भाई का इस बहन का नाम ये है और मुझे इसके लिए दुआएं करनी है। ऑन अदर वर्ड्स या ऑन अदर साइड हमें ये भी जानना है कि मेरे चर्च में बहन भाई कौन कौन मौजूद है रूहानी खानदान के अंदर, और हमारा स्पिरिचुअल फादर कौन है, बाप कौन है हमारा। कुछ साथी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप सुबह घर से निकलते हैं, आप मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, मे बी आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मे बी आप किसी जॉब प्लेस पर जा रहे हैं, बट यू टर्न बैक टू योर होम। मे बी आप कुछ एक दो दिन के लिए शहर से बाहर चले गए या शायद मुल्क से बाहर जाते हैं, बट यू ऑलवेज रिटर्न बैक ऑन द सेम प्लेस। आप हमेशा एक ही जगह पर वापस आते हैं, और एक ही जगह पर वापस आने के बाद आपको पता होता है ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। बट इन द मैटर ऑफ द चर्च वी डोंट नो कौन क्या है। वाई? क्योंकि हम तो बस चर्च ही जाना है ना, किसी भी चर्च चले जाए। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है
کہ آج آپ موچی کو جا کر کہیں گے نا جی تروپا موٹا لانے ہیں بریک لا، درزی کو کہیں گے یہ اس کی سلائی ایسے لگنی تھی، یہاں آپ جا کر پلمبر کو کہیں گے یہ کہ یہ ٹوٹی اس طرح سے فکس ہونی تھی، لوہار کو اس کا کام سکھائیں گے. they always said you کہ بھائی ساڈا کام ہے سانو نہ سکھاؤ. ایگری؟ بٹ on other side ہو یہ رہا ہے جس کا جب دل کرتا ہے، جہاں سے دل کرتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر ڈالتا ہے، جس سانو کلام آندہ ہے سادی سن لو. they give you all kind of teaching. اسپرچل فادرز کی بات نہ کریں، تشخیص کی بات نہ کریں، فلاں ٹیچنگ کی بات نہ کریں، غیر زبانوں کی بات نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. آپ ہوتے کون ہیں؟ کہاں سے آپ نے تعلیم پائی؟ کہاں سے آپ باقاعدہ سیکھ کر پھر آئے ہیں؟ اور کیوں آپ ان معاملات کے اندر بات کرتے ہو نظر آتے ہیں؟ بائبل سیڈ لازم ہے کہ کاہن کے لفظ شریعت کو محفوظ ہے، نہ کہ ہر کوئی اٹھے اور اپنی اپنی تفاسیر گھڑے اور تعلیم دینا شروع کرے. So what we need to do، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ لوگ جن کا پتہ ہے کسی ایک اسپرچل فادر کے اندر رہیں، کسی ایک چرچ کے اندر رہیں، کسی ایک جگہ سے تعلیم پاتے رہیں. And that's why Bible said کہ جب ایسی افزونی برپا ہو کہ لوگ نہیں جانتے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، with the time ایک پرابلم سامنے آیا. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنی گھروں کے اندر باپ سے عداوت ہے، ماں سے عداوت ہے، یا ماں کو بچوں سے، باپ کو بچوں سے عداوت ہے، اور ابلیس خدا کے اس ڈیوائن پیٹرن کو ہمارے خاندانوں کے اندر ڈسٹروائے کر کے بیٹھا ہوتا ہے. جس دوسری بچے سے بات کی جاتی ہے اس کا پرابلم ہے جی باپ کے ساتھ. I don't love my father. جی ہمارا باپ ایسا ہے، ہمارا باپ ویسا ہے، ہمارا باپ یہ بھی ہے، ہمارا باپ وہ بھی ہے. So rare children are over there. بہت کم نظر آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارا باپ واقعی کچھ ہے، اس کی قربانیاں، اس کی محنت کچھ ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جنم دیتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. جب بچوں کا ریٹرن میں کچھ دینے کا ٹائم آتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں جی؟ بچوں کو باہر ماں باپ مل جاتے ہیں، وہ باہر ایک امی بنائی ہے، باہر ایک ابو ہی بنایا ہے، جو کچھ دینا لینا ہے ان کو دینا لینا ہے. لائک وائز چرچ آتے ہیں، آپ کو توبہ کرنے سے، پانی کا بپتسمہ لینے سے، آپ پہ روحانی نعمتوں کے بڑھنے یا پھر خدمتی نعمتوں کے ڈیولپ ہونے تک کسی نے ہاتھ پکڑ کر چلایا، پھر آپ باہر نکلے اور آپ نے اور لوگوں کو تعلیم دیتے سنا، اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا ساڈے ابے نوں تے آندا ہی کوئی. I have a spiritual father but he don't have any understanding. وہ فلاں اچھی تعلیم دیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. سو جو کچھ ہمارے فزیکل ایئر میں ہو رہا ہے وہی ہم اسپرچل ایئر کے اندر لے کر آ رہے ہیں. جسمانی طور پر ماں باپ کے لیے، باپ کے لیے ماں کے لیے عزت نہیں ہے، روحانی طور پر باپ کے لیے ماں کے لیے عزت نہیں ہے. And that's why Bible said in end time I am gonna do work کہ میں بیٹوں کا دل باپ اور باپ کا دل بیٹوں کی طرف مائل کروں. I will release such anointing in the church کہ چرچ باپ کی طرف مائل ہو جائے. This is the desire of the Lord کہ چرچ لوگ بیٹے باپ کی طرف مائل. کدھر لاگو ہونا جی؟ باپ کی طرف. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے. میں نے جس کسی سے بات کریں گے، چوتھا حکم کیا ہے جی؟ آپ ہی جواب دیجیے گا. بھائی صاحب نے بھی کہا، آپ لوگوں کی بات چھوڑے، میں پیسہ کی بات کرتا ہوں. بھائی صاحب کہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرنا. بھائی صاحب حوالہ نکالیے گا، خروج 20 بار میں ہے، ذرا جلدی سے. خروج 20:22. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کے ورڈ. انہوں نے کہا ماں باپ کی عزت کرنا. خروج پرانے عہد نامہ میں دوسری کتاب آپ کو مل جائے گی، خروج کی کتاب 20 باب اس کی 12ویں آیت. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. What بھائی صاحب said؟ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ ماں باپ. بھائی صاحب نے کہا ماں باپ کی عزت کرنا. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ تو اپنے باپ اور ماں. ہم جس سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں، جس کلچر میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ایوری تھنگ
جو پروڈیوس کیا, اسٹیبلش کیا باپ نے کیا. جب نام آتا ہے جی یہ سب میری ماں کی دعا, ٹھیک ہے. ہم نے شریعت کو لیا اور اپنے اسٹائل سے کر لیا. ماں باپ کی عزت کر. What is biblical pattern? Okay, parents are over there. I do agree کہ ماں کی باپ کی اکولی عزت کرنی ہے. But we need to learn بائبل کیا کہہ رہی ہے. بائبل جس چیز کو پہلے لا رہی ہے وہ چیز پہلے ہے, اور جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہے. پہلے کون آ رہا ہے جی؟ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا. ہر دوسرا خاندان صرف یہی پڑھا ہوا ہے کہ جی ماں 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 ماں. I love ماں, رسپیکٹ دیں کریں, مگر باپ کی پوزیشن کو چینج نہ کریں. بائبل کا پیٹرن یہ ہے برکت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. عورت کا سر مرد, مرد کا یسوع, ٹھیک ہے. سو پیٹرن کیا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا باپ کو بلیس کیے بغیر خدا بچوں کو بلیس کرتا ہے. سو برکت وی ہیو ایک ایگزامپل ہمیں نظر آتی ہے جیکب کی پرانے عہد نامہ میں. یعقوب ایسو, یعقوب اپنے بھائی کو چیٹ کرتا ہے, اس سے وہ برکت کو لے لیتا ہے. اینڈ دین یعقوب اپنے باپ سے بھی برکت لینا چاہ رہا ہے, مگر جب وہ باپ سے برکت لینا چاہ رہا ہے تو باپ اس سے ایک بات کہتا ہے. جب وہ باپ کی طرف جاتا ہے برکت لینا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک آئیڈیا ہے کہ جی میں نہیں دے سکتا برکت کیونکہ بڑا وہ ہے میں چھوٹا ہوں. تو وہ ماں کے پاس جاتا ہے چونکہ وہ ماں کے قریب ہے, تو ماں سے چاہ رہا ہے کہ ماں اسے شاید برکت دے دے. بٹ ماں گائیڈ ہم گو ٹو یور فادر. باپ سے کیسے برکت لینی ہے میں تجھے بتا دیتی ہوں, مگر بیٹا میں تجھے برکت نہیں دے سکتی. برکت کون دے گا؟ باپ سے ہی برکت ٹرانسفر ہوگی. We need to understand. برکت کس سے ٹرانسفر ہوگی؟ باپ سے ہی برکت ٹرانسفر ہوگی. Why? کیونکہ خدا نے انسٹیٹیوٹ جو رکھا ہے فیملی کا, اس میں فادر از دا ہیڈ آف دا فیملی. سو دیٹس وائی باپ کو رسپیکٹ کریں. باپ سے برکت ماں, ماں سے بچوں کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے. بائبل کا پیٹرن ہرگز نہیں ہے مائیں بچوں کے دل باپ سے دور کر دیں. بائبل کی خواہش یہی ہے بیٹوں کا دل باپ کی طرف, باپ کا دل بیٹوں کی طرف راغب ہو سکے. بائبل یہ سکھاتی ہے ایلائجا اور ایلائشا کی بات. ایلیا اور ایلیشا کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. ایلیشا چلاتا ہوا نظر آتا ہے اے باپ. ایلیشا ایلیا کے لیے چلا رہا ہے اے میرے باپ. And as he called him as a father, بہت سے انبیاء زادے موجود ہیں وہ ایلیشا سے پوچھتے پھر رہے ہیں کیا تجھے پتا ہے آج ایلیا تجھ سے جدا ہو جائے گا. He said تم خاموش رہو, I know what I'm gonna do. اور وہ اس کے پیچھے چلاتا ہوا نظر آتا ہے اے میرے باپ. اس کی انائنٹنگ کا دگنا ایلیشا کی زندگی اوپر ٹھہرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کہیں نہ کہیں اس بات کے لیے خواہش مند ہیں کہ جی جیسے پاسٹر ساجد ورشپ کرتے ہیں میں بھی ویسے ورشپ کرنا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں. میں ان کی طرح کلام سنانا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں. بٹ آن ادر سائڈ چاہتا یہ ہوں کہ پادری ساجد نہ نظر آئے, وہ نظر آئے, میں ہی میں نظر آتا ہوں. آپ ایک شخص کو کراس کر کے آگے آنا چاہتے ہیں, نہیں ہوگا, کیونکہ برکت پراپر وے میں ہے, تھرو پراپر چینل برکت آتی ہے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو, ایلیشا کی مانند ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں, محنت کرتے رہیں, کام کرتے رہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے خدا کے کلام میں, خدا کے وعدوں میں قائم رہنے کے لیے. برکت کو لے لینے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ بھی آسان نہیں ہے. ایلیشا اینڈ ٹائم تک ایلیا کو تکتا رہا ہے, اس کی نگاہیں اس پر لگی رہی ہیں, اینڈ دین اس کی زندگی میں برکت آئی ہے, اس کی زندگی میں انائنٹنگ آئی ہے. اور اس انائنٹنگ کا رزلٹ کیا ہے؟ ایلیشا مر چکا ہے, اس کی ہڈیاں قبر کے اندر موجود ہیں, گوشت نسیں سب کچھ رہ گیا, صرف اتر چکا ہے, صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ایسے میں جو ہے وہ فلسطی آتے ہیں, ان کا ایک وہ فلسطیوں کے ڈر سے جب اسرائیلائٹس اپنے ایک جنازے کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں, وہ ڈیڈ باڈی جا کر ایلیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتی ہے اور اس کی ہڈیوں میں وہ مسا موجود ہے کہ وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. آپ کی انوائنٹنگ آپ کی ہڈیوں میں سٹے کر جائے گی اگر آپ باپ کو عزت دینا سیکھ جائیں. بٹ the problem is کہ ہم باپ کو عزت دینا نہیں جانتے. موزیس وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوا, مگر جوشوا وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ موزیس
کی رسپیکٹ کرتا تھا ایز اے فادر. ڈیوڈ کے تعلق سے خدا کلام یہ کہتا ہے ساؤل نہیں جا رہا. ساؤل نے کتنے مارے جی؟ What they start to say, ساؤل نے کتنوں کو مارا اور داؤد نے کتنوں کو مارا؟ ساؤل نے ہزاروں کو اور داؤد نے. چلے پڑھیے گا کبھی جا کر پھر مجھے بھی بتائیے گا, ٹھیک ہے جی. بٹ ساؤل دس از یور اسائنمنٹ. یہ ابھی آپ ڈھونڈیں گے اور بعد میں اینڈ جو ہے نا یا میرے سے پوچھ لیجیے گا یا پھر آپ مجھے بتائیں گے آ کر کہ جی یہ ہم نے ابھی ڈھونڈا ہے, ٹھیک ہے. اینیو ساؤل اور داؤد میں فرق یہ ہے کہ ساؤل کی زندگی میں کوئی باپ موجود نہیں, بٹ داؤد کی زندگی میں there were fathers, not just a باپ but fathers. خدا باپ اس کا باپ ہے, یسوع اس کا باپ ہے. وہ ساؤل کو بھی باپ کہہ کر پکارتا تھا. سیموئل ایز اے اسپرچوئل فادر اس کی زندگی میں اسٹینڈ کرتا ہے. چار باپ اس کی زندگی میں موجود ہیں. دیٹس وائی وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ غالب آتا ہے, وہ فاتح ٹھہرتا ہے. سو خداوند چاہتے یہ ہیں کہ ہماری زندگیاں فاتح زندگیاں ہوں. بٹ وی نیڈ ٹو لرن دیٹ وی مسٹ ہیو فادر ان آور لائف. باپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے گا چاہتے ہیں. دو چیزیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا باپ آپ کو دیتا جائے گا. نمبر 1 آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی پہچان, اور دوسری چیز آپ کی وراثت, آپ کی میراث آپ کو باپ کی طرف سے. آپ کو نام, آپ کا پہچان کس کی طرف سے ملتی ہے جی؟ باپ کی طرف سے. آپ کی آئیڈینٹی آپ کو باپ نے دی ہے. And then اگر کوئی میراث چھوڑ کر جائے گا تو وہ آپ کا باپ آپ کے لیے چھوڑ کر جائے گا. So what we need to do, need to respect your father. Sometime ہمارا ارتھلی باپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ارتھلی باپ کے ایکسپیرینس کے سبب سے ہم ہیونلی فادر کے ایکسپیرینسز کو ڈیولپ کرتے ہیں. ارتھلی فادرز میں سم ٹائم ہمارے فزیکل فادرز اینڈ دین اسپرچوئل فادرز. ہمیں سمجھ آتی ہے جی فادر از آلویز ٹو بیزی. باپ بیزی رہتا ہے, باپ غصے والا ہے, باپ بڑے سخت طریقے سے ڈسپلن کرتا ہے, باپ گالی گلوچ کرتا ہے, باپ غریب ہے. دیٹس وائی جب ہم ہیونلی فادر کے سامنے جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کوئی محبت نہیں, بہت غصے والا ہے آسمانی باپ. آسمانی باپ شاید غریب ہے, شاید آسمانی باپ گالی گلوچ کرتا ہے, شاید آسمانی باپ جو ہے وہ سارے کے سارے اس کے رویے سخت ہیں, اس کو فیملی کو لیڈ کرنا نہیں آتا. وائی؟ کیونکہ ہم نے زمینی باپ سے یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا. سو ایز اے فادر کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ آپ آسمانی باپ کا کنسیپٹ اپنے بچوں کے مائنڈ میں خود دے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا کلوز ریلیشن آسمانی باپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کا ریلیشن آپ کے بچوں کے ساتھ کلوز ہونا چاہیے. باپ کا دل بیٹوں کی طرف مائل ہونا چاہیے, بیٹوں کا دل باپ کی طرف مائل ہونا چاہیے. دس از بائبل سے. سو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ جب آپ اپنے رویوں سے, اف یو آر بیزی, بچہ کہہ رہا بابا بابا بابا, جی بیٹا, اور دس از آور نیچر. بٹ سم ٹائم ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ڈسپلن کی بات آئی ہے, بچے سے ایک چھوٹا سا چمچ گر گیا, آپ نے 2 3 4 5 10 لگا دی ہیں. یو آر ناٹ ڈسپلننگ ہم, آپ اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. ڈسپلن ایسے نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کے اندر محبت دی ہوئی نظر آتی بچوں کو, آپ بہت بیزی نظر آتے ہیں, آپ ہمیشہ بچوں کو یہ کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم غریب ہیں بیٹا. باپ کو کیا نظر آئے گا, بچے کو کیا نظر آئے گا جب وہ آسمانی باپ کی طرف دیکھے گا؟ سیم چیز ہے, یہی سارا کچھ ہے. On one other side, we must understand. بائبل کے مطابق کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کے نام کے بعد اس کے شوہر کا نام لگتا ہے؟ 1 2 3 کافی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. عورت کے نام کے ساتھ جیسے my wife called روما بھٹی before marriage, now she is روما مورس, even اس کی آئی ڈی کارڈ پر. But it purpose, why it is so? You know why? کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ایک عورت باپ سے باپ کے پاس شفٹ ہوتی ہے. Your wife is over there, and why your name is over there? Because you are the second father for your wife also. Keep it in your mind. آپ اپنی بیوی کے لیے کس طرح سے رہنا ہے؟ جیسے آپ اپنی بیٹی کے لیے رہتے ہیں.
Clear? This is biblical paradigm. This is not my made paradigm. That's why آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ باپ کا نام ہٹتا ہے, ساتھ ہی شوہر کا نام آ جاتا ہے, کیونکہ وہ شفٹ ہو رہی ہے ایک باپ سے دوسرے باپ کی طرف. ٹھیک ہے, and that's why you as a husband, this is your duty کہ آپ وہ ساری چیزیں جو ایک باپ کے طور پر آپ کو کرنی چاہیے آپ اس کی زندگی میں لے کر آتے ہو. نظر آئے غصہ, stubbornness, lack of love, poverty, abusing, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. سم ٹائم یہی ساری چیزیں ہمیں خدا کے پاس نہیں جانے دیتی. There are 3 major reasons, 3 hindrances over there. 3 ایسی وجوہات ہیں جو آپ کو خدا کے ساتھ فیلوشپ میں نہیں کرنے دیتی. Number 1 is your sin, گناہ. Because sin is uncompromised always. Number 2 is rejection. آپ کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے رد کیا گیا, مجھے رد کیا گیا, مجھے رد کیا گیا. آپ یہ سوچتے ہیں خدا بھی مجھے رد ہی کرے گا, اور رد کیا جانا بڑا شروع میں آ جاتا ہے, بڑا شروع میں. جب آپ دعا یہ کر رہے ہیں کہ خدا ہم سانو بیٹی چاہیے, بیٹا پیدا ہو گیا, آپ بیٹا چاہ رہے ہیں, بیٹی پیدا ہو گئی ہے, ریجیکشن میں سے شروع کر. آپ اسکول گئے, ریجیکشن. آپ گھر میں ہیں, ریجیکشن. ایوری ویئر ریجیکشن. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کی تحقیق کا اللہ ہی تو آپ یسوع مسیح میں موجود ہے. اس نے آپ کی ریجیکشن کو دور کیا ہے. اینڈ بائبل wrote it in a way کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. they just rejected. انہوں نے اسے رد کر دیا, انہوں نے اس کی تحقیق, اس نے ہماری ریجیکشن اپنے اوپر اٹھا لی تاکہ خدا میں ہم ایکسیپٹیبل ہوں. Amen. Number 3, sometimes we have the fear. خوف ہمیں خدا کے ساتھ نہیں جانے دیتا اور ہم خدا کے پاس نہیں آتے. مگر رومیو 8:15 آیت کہتی ہے کہ ہمیں خوف کا روح نہیں ملا, بلکہ کیسا روح ملا ہے؟ دلیری کا. کیا کہہ سکیں؟ ابا کہہ کر پکارنے کے لیے, ڈیڈی کہہ کر پکارنے کے لیے, اس کو باپ کہہ کر اس کے پاس آنے کے لیے. اینڈ دیٹس وائی 2 کرنتھیوں 6:18 آیت میں پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. سو گاڈس ڈیزائر از کہ بیٹوں کا دل خداوند کی طرف واپس آئے. کس کی طرف واپس آئے جی؟ بیٹوں کا دل باپ کی طرف آئے, خدا باپ کی طرف آئے. ڈیوڈ ہماری ہی ایگزامپل ہے. جب سیمول آیا نائٹ کرنے کے لیے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. when he asked کہ تیرے پاس کوئی اور بیٹا ہے, he said کہ وہ تو چرواہا ہے. چرواہوں کی کون سی بات ہے؟ چرواہے تو اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ بادشاہ بن جائے. بٹ بائبل سیڈ کہ خدا نے اس چرواہے کو لیا بھیڑ سالہ میں سے اور اس کو خدا نے بادشاہ بنا دیا. آمین. اور آج اس چرواہے کے پاس یہ پوزیشن موجود ہے کہ جب یسوع مسیح زمین پر آیا ہے تو فرشتوں نے آ کر چرواہوں کو خبر دی ہے. آج ہم کلیسیا کے لیے ایسے چرواہے اسٹینڈ کرتے ہیں. ان چرواہوں کے لیے برکت یہ ہے کہ چرواہے زمین پر خدا کی بادشاہت کو پریزنٹ کرتے ہیں. چرواہے خداوند ٹھہرتے ہیں زمین کے اوپر. آمین. سو وی آر اوور ہیئر, اور ہماری زندگی میں یسوع مسیح خدا کو ریویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کس نے ریویل کیا ہماری زندگی میں خدا باپ کو؟ خدا یسوع مسیح. وداؤٹ نوئنگ جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح کو جانے بغیر آپ آسمانی باپ کو نہیں جان سکتے. ہم نے ابھی آغاز کیا, we need to respect our physical fathers. شروع سے آ رہی ہے. ہمیں کس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے جی؟ جو جسمانی طور پر ہمارے باپ ہیں. آپ جسمانی باپ کی نہیں عزت کر سکتے, آپ روحانی باپ کی نہیں کریں گے. آپ روحانی باپ کی عزت نہیں کرتے, آپ آسمانی باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے. So first we need to respect physical father. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت فزیکلی رسپیکٹ ہے, فزیکل فادر کی رسپیکٹ کریں, دین اسپرچل فادر کی رسپیکٹ کریں, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا ہیونلی فادر کہ ہمیں آسمانی باپ کی بھی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مگر ہیونلی فادر کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے جس نے آسمانی باپ کو ہم پر ظاہر کیا. بائبل سیڈ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ہم پر ظاہر کیا. اس سے پہلے
यीशु मसीह के आने तक किसी को कुछ भी नहीं पता। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम है अंबिया के जो आए हैं, they said that if we have the revelations, किसी ने खुदा के गुजर जाने के बाद खुदा की बैग को पुष्प को देखा, किसी ने खुदा के हाथ को देखा, जिसने जितना देखा उसने उसके लिए चला उठा, हाय मैं मरा क्योंकि मैं खुदा को देखा। पर nobody define कि खुदा है क्या, कोई एक सिंगल डेफिनेशन पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में नजर नहीं आता। एंड देन इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है अगले जमाना में हिस्सा बा हिस्सा, तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके, इस जमाना के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया, क्योंकि बेटा ही है जो बाप को डिफाइन कर सकता है। और डिफाइन भी कहाँ कर रहा है? वो जो मूसा को नहीं मिला, दाऊद को नहीं मिला, शमूएल को नहीं मिला, एलिया को नहीं मिला, बाइबल के पुराने नामे के तमाम अंबिया के पास मौजूद नहीं है। एक प्रोस्टिट्यूट आती है और उसको खुदावंद यीशु मसीह जब सुखार के कुएं पर मिलते हैं चौथे बाप के अंदर, then Jesus Christ reveal कि खुदा बाप है कौन। First thing Jesus revealed to him, to her, कि तू 5 कर चुकी है, छठा जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा शौहर नहीं है, पर राइट नाउ तू सही जगह पर आई है। अब जब 7वां तुझे मिल गया है, वो 7वां तेरी जिंदगी को बदलने जा रहा है। जब वो 7वें से टकराई है तो 7वें ने उसको कहा कि खुदा रूह है और जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसके पास सिंगल डेफिनेशन ऑफ फादर गॉड इज ओवर देयर। उससे पहले पूरे पुराने यादनामा में एक डेफिनेशन नहीं मिलती है। सो ओनली सन कैन रिवील द फादर गॉड। कौन रिवील कर सकता है? बेटा रिवील कर सकता है। सिर्फ बाप के बारे में बेटा ही बता सकता है, नोबडी एल्स कैन डिफाइन इट। दैट्स व्हाई सेड जिसने मुझे जाना उसने मेरे बाप को जाना। वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुमको मिल जाएगा। So what is the pattern? In the name of the Jesus, under the guidance of the Holy Spirit, prayer का pattern हमेशा याद रखें। In the name of the Jesus, under the guidance of the Holy Spirit, and ask to the Father God. किससे मांगना है जी? खुदा बाप से। किससे मांगे? खुदा बाप से मांगे। किसके नाम में मांगे? यीशु के नाम से मांगे। रूल कुछ आपको सिखाएगा क्या मांगना है, कब मांगना है, कैसे मांगना है। Amen? And यहाँ पर एक चीज बताई है हम जो हम सबों को सीखने की जरूरत है। हमारी दुआएं होती हैं, हम बड़े बड़े अल्फाजों से दुआएं कर रहे हैं। हमारी दुआएं हैं कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा। बट जीसस सेड कैसे दुआ करो? ऐ हमारे बाप। जीसस गिव अस द रिलेशन, रिश्ता दिया गया है हमें। जैसे ही आप बाप कहते हैं आप बाप के रूबरू खड़े हैं। The moment you close your eyes or you have the open eyes and you said बाप, आप खुदा बाप के तख्त के सामने खड़े। और इससे बड़ी बाबरकत बात कोई नहीं है। फौजों का रब फौजों की तरह डील करेगा और बाप बाप की तरह डील करेगा। औलाद कितनी बेरा रवैया के शिकार क्यों ना आ जाए, फिर भी बाप हमेशा खड़ा रहता है। बाइबल से बाहे वो खिलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। In all conditions he welcomed you. Why? Because he is Father. Amen. And then he said, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। So he is revealing lot about his father. वो इतना कुछ रिवील करके जाता है अपने बाप के बारे में कि जिसको जितना जानते चले जाएंगे वही कम है। But the son can reveal. Amen. कौन रिवील कर सकता है? कौन बाप के बारे में बता सकता है? बेटा। सिर्फ बेटा बता सकता है। और यू नो बाइबल सेड उसने तेरे बेटों को खुदा के जलाल में दाखिल करने के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब बेटे ने रिवील किया है नाउ हम सब उसके बेटे मौजूद हैं ताकि हम दुनिया में जाएं और बताएं कि खुदा हमारा बाप। ठीक है, मगर गिरे हुए स्टाइल में नहीं, रहे हुए स्टाइल में नहीं, जोश और खरोश के साथ, बड़े आवाज के साथ कि खुदा बाप हमारा बाप है। Amen? And there is some misunderstandings. For example, जब हम यूहन्ना 14 बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा अगर आपको किसी को जल्दी मिल जाए तो। यूहन्ना 14 बाब उसकी 18वीं आयत। जीसस सेड मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस एक हवाला को लेकर समटाइम तेरे प्रीचर जी कह रहे होते हैं कि यीशु मसीह हमारा बाप है।
यीशु मसीह हमारा क्या है जी? यीशु मसीह हमारा क्या है जी? यीशु मसीह हमारा क्या है जी? भाई है, भाई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। किसी को याद आ गया तो मेरे साथ। यीशु मसीह हमारा क्या है जी? भाई है। भाई है। और वो हमें बाप भाई कहने से नहीं शुरू, भाई बच्चा। यीशु मसीह हमारा बाप नहीं है। चलिए एक और वाला देख लीजिएगा, यूहन्ना की इंजील में से, आप में से कोई भी पढ़ ले। यूहन्ना की इंजील पहला बाप 12वीं है, 12वीं है। यूहन्ना की इंजील पहला बाप 12वीं है। पढ़ दो। पढ़ दे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक। किसे कबूल किया? जितनों ने, यानी किसे कबूल किया? यीशु को। यीशु मसीह को जितनों ने कबूल किया है, उसने, किसने? यीशु मसीह ने उन्हें खुदा बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा है। अगली आयत पढ़िएगा बेटा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जो यीशु के नाम पर ईमान लाएंगे वो खुदा बाप के क्या बन गए हैं जी? फर्जंद बन गए हैं। द नेक्स्ट वर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जरा गौर से पढ़िएगा। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सो यीशु पर ईमान लाएं, ना आप खून से पैदा हुए, ना जिस्म से, ना इंसान के इरादा से, आपने नई पैदाइश पाई और आप डायरेक्टली खुदा बाप से पैदा हुए। आमीन। Amen. You are born by the Father God. यीशु पर ईमान लाने से। किससे पैदा हुए? खुदा बाप से पैदा हुए। और जब आप खुदा बाप से पैदा हुए तो फिर यूहन्ना अपने पहले खत के 30वें बाब में लिखता है कि जो उससे पैदा हुए हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका तुखम उनमें बना रहता है। Amen. What the Bible says, अगर आप ईमान ला रहे हैं, यीशु को कबूल कर रहे हैं, आप फर्जंद बन गए, और फर्जंद बनने के बाद आप गुनाह कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप किससे पैदा हुए हैं जी? खुदा बाप से पैदा हुए हैं, और उसका तुखम आप में बना रहेगा। Amen. एक और वाला देखिए, गद्दियों 4 बाब उसकी 6 है। इट इज रिटन, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे, खुदा के अपने बेटे का नाम क्या जी? खुदावंद यीशु मसीह, अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐब आप कहकर पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। आमीन। सो हम क्या हैं जी? बेटे हैं। क्यों बेटे बन गए हैं? क्योंकि यीशु का रूह हमारी जिंदगी में डाला गया है, जो हमें बाप कहने की अथॉरिटी बख्शता है। फरिश्तों में से कोई कभी उसको बाप कहकर नहीं पुकारा। क्रोबी, सराफीम, 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, नेशंस, जमीन पर मौजूद कौमें उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारती हैं, मगर हम जो यीशु पर ईमान लाते हैं, हम यीशु के सबब से, उस पर ईमान लाने के सबब से खुदा से पैदा होते, और यीशु का रूह हमारी जिंदगी में डाला जाता है, और हम बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। आमीन। We have that authority कि हम उसे अब्बा कहकर पुकार सकें। And then रोमियो 8वां बाब उसकी 15वीं आयत ये कहती है, रोमियो 8वां बाब उसकी 15वीं आयत, क्योंकि तुमको गुलामी का रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। सो क्या कहकर पुकारना जी? अब्बा जी कहकर पुकारें, डैडी कहकर पुकारें, बाबा कहकर पुकारें, और फिर इन वर्ड्स की फील को अपनी जिंदगी में लेकर आए, एंड देन उस बात को एक्सपीरियंस करें जो बाप कहने के सबब से आपकी जिंदगी में आती है। आप यीशु की माने सेम अथॉरिटी, सेम पोजीशन पर फाइज किए जाए। वो सारा कुछ ये यीशु का है। अगर यीशु बाप के दाहिने बैठा है तो हमें भी वो दाने बिठाने जा रहा है। अगर यीशु बादशाह करने जा रहा है तो हम भी बादशाह करने जा रहे हैं। अगर यीशु सरदार कायम है तो हम भी कहानत करने जा रहे हैं। We are stand with the same position in Jesus Christ. Amen. So we need to learn कि हमने खुदा बाप के साथ रिलेशन बिल्डअप करना है, और रिलेशन यीशु पर ईमान लाए बगैर पॉसिबल नहीं है। आप ईमान लाएंगे
آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, آپ توبہ کریں گے اور آپ پانی کا بپتسمہ لیں گے. اینڈ دین what will happen? آپ فرزند بن جائیں گے, اور جب فرزند بن جائیں گے تو پھر آپ اس اتھارٹی میں موو کریں گے. آمین. سو چیک یور اتھارٹی. اگر فار ایگزامپل آپ وزیر اعظم کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر آپ کا باہر نکلنا اور آپ کا پروٹوکول ہی کچھ اور ہوگا, کیونکہ آپ وزیر اعظم کے بچے ہیں بھائی. مگر اگر آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بچے ہیں تو پھر اسی پروٹوکول میں زندگی گزارنا شروع کریں, بیکاز وی آر دا سنز آف گاڈ. آمین. سو ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے, اس طرح کچھ